Please share it to all your contacts. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ 5 سٹیجز تھیں بچے کے ڈیولپمنٹ ڈیلیز کو دیکھنے کے لیے۔ اب اگلی اہم چیز بچے کی ڈائٹ کے بارے میں۔ نیو بورن ٹو 6 منتھ بچے کو یا تو ماں کا دودھ دینا چاہیے یا فارمولا ملک دینا چاہیے۔ 6 مہینے کا بچہ بیٹھ سکتا ہے اپ رائٹ اور اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ پھر 6 مہینے کے ٹائم میں بچے کو سپی انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ 7 to 8 منتھ میں جیسے بتایا کہ سالڈ دینے چاہیے تو بچے کو مرغے کا گوشت، میٹ، فش، ایگ یہ چیزیں نرم نرم کھانے کو دے سکتی ہیں تو یہ بچے کی بہترین غذا، اس کو پراپر وٹامن نیوٹریشن ملتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچے کو کو ملک کب سے دے سکتے ہیں؟ تو شروع میں بچے کو اگر چیزیں دی جائیں تو اس میں فوڈ الرجی زیادہ ہو جاتی ہیں، تو بہتر ٹائم کو ملک کا 1 ایئر کے بعد ہے، مگر اس کو 8ویں 8 اور 9 منتھ کے درمیان کو ملک انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ 12 منتھ کے بعد پھر بے شک جتنا کو ملک پیے بچے کو اس سے اسٹرینتھ ملتی ہے اور بچے کی صحت اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ بچے کے دودھ کے بارے میں تو یہی انفارمیشنز کافی تھیں۔ اب ہے ٹوڈلر کی ایٹنگ کے بارے میں۔ بچے کو ہمیشہ فیملی کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے اکیلے کھلانے کی بجائے۔ سائنٹیفک اسٹڈی نے یہ ثابت کیا کہ جو بچے صبح ناشتہ کرتے ہیں وہ اسکول میں بہتر پڑھتے ہیں۔ بعض بچے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں تو وہ اسکول میں اچھا پڑھ نہیں سکتے۔ پھر بچوں کے لیے ورائٹی آف فوڈ کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی پسند کے مطابق چیز کھا لیں، مگر شروع سے لو شوگر، لو سالٹ، لو فیٹ کے ہی کھانے بچے کے لیے رکھنے چاہیے، ورنہ اس کے لیے زیادہ سالٹی اور زیادہ اسپائسی اور اس قسم کی شوگر والی چیزیں وہ زیادہ عادت بن جاتی ہیں جو لیٹر سٹیج پہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ بچے کو جب آپ ٹوڈلر کو شاپنگ کے لیے جائیں تو اس کو ساتھ لے کے جائیں، بچے کو ایکسپلین کریں میں نے یہ چیز اٹھائی تو کیوں اٹھائی، اس کے ٹیگ پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ بچے کی انفارمل ایجوکیشن ہے۔ سائنسدانوں نے کہا کہ یہ فارمل ایجوکیشن سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ پھر بچوں کے پاس فروٹ باسکٹ بہت ایزی اویلیبل رکھیں، جوسز ایزیلی اویلیبل، ملک ایزیلی اویلیبل، واٹر ایزیلی اویلیبل۔ کوشش کریں کہ سوڈا، چپس اور کوکیز یہ بچوں سے دور ہی رہیں، کیونکہ اس کی عادت اگر بڑھ جائے تو بچے کی صحت پہ نقصان ہوتا ہے۔ کبھی بھی بچے کو کھانے کی چیز برائب میں نہ دیں، اس طرح بچے میں اوور ایٹنگ کی عادت آ جاتی ہے۔ بچے کو جب بھی کھانا کھلائیں تو اس کو یعنی پورشن سائز لمٹ کر دیں کہ دیکھو یہ آئس کریم کا کپ بڑوں کے لیے ہوتا ہے، آپ بیبی ہو، آپ اس کو 1/3 کھا سکتی ہو، آپ اس کو 1/2 کھا سکتی ہو۔ تو جب پورشن سائز لمٹ کر دیا جائے تو بچہ پھر اس چیز کو اتنا ہی کھا کے بس کر دیتا ہے، ورنہ تو ایک کے بعد دوسرا کپ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بچے کو سویٹس بین مت کریں کہ تم نے میٹھی چیز بالکل نہیں کھانی، دے ول ایٹ مور۔ ان کو تھوڑا تھوڑا سویٹس دیں، سویٹ کھانا بچے کی ضرورت بھی ہے۔ ہاں
ایک اہم بات کہ کٹ ڈاؤن آن پروسیس فوڈ. یہ جو پروسیس فوڈ ہیں ان میں پریزرویٹوز ہوتے ہیں، وہ بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں. ان کو ٹنڈ فوڈ کو صحیح رکھنے کے لیے اس کے اندر پریزرویٹو ڈالا جاتا ہے جو بیسیکلی لو پوائزن ہوتا ہے، جو بیکٹیریا کو مارتا ہے. اگر وہ پوائزن بیکٹیریا کو کل کر سکتی ہے تو بچے کے اپنے پیٹ میں بھی تو ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں کل کر سکتی؟ لہذا ٹنڈ فوڈ بچے کے لیے جتنا اوائڈ کر سکے اتنا بہتر ہوتا ہے. اسی طرح وائٹ بریڈ، کیک، یہ جو پروسیس چیزیں ہیں یہ نقصان دیتی ہیں. بچے کے لیے فروزن ٹریٹس ماں کو خود بنانے چاہیے. مثلا جوس کیوبز فریز کریں، بچہ انجوائے کرے. گریپس کو فریز کریں، بچہ انجوائے کرے. اب نیکسٹ ٹاپک ہے کڈز اینڈ جنک فوڈ. چونکہ ہم ایسے سائنٹیفک دور میں ہیں کہ جنک فوڈ عام ہو گیا ہے، اب اس کو سٹاپ بھی نہیں کر سکتے، مگر وی شوڈ ٹرائی ٹو چوز گڈ فوڈ فار آور چلڈرن. مثلا فرینچ فرائیز ہیں تو گرلڈ اور لو سالٹ والی لیں. آئس کریم ہے تو لو فیٹ والی لیں. فروزن یوگرٹ بچوں کو کھلائیں، اس کی عادت پڑے، یوگرٹ اچھی ہوتی ہے. فریش فروٹ سموتھیز بچے کے لیے اور اچھی ہوتی ہیں. اگر فرائیڈ چکن ہے تو بیکڈ ہو یا گرلڈ ہو. ڈونٹ جو مارکیٹ میں ملتے ہیں وہ ایکسٹریملی سویٹ ہوتے ہیں. گھر میں بنائیں اور لو شوگر کے ڈونٹ بچے کو دیں تاکہ ہاؤس میڈ ڈونٹ کھانے کی اس کو عادت ہو جائے. چاکلیٹ بچے کو ہائپر ایکٹیو بنا دیتا ہے، لہذا چاکلیٹ ڈرپ کوکیز دیں. ہوں کوکیز مگر ایک لیئر چاکلیٹ کی ہو تاکہ زیادہ چاکلیٹ اس کے منہ میں نہ جائے. جیسے ونیلا واٹر، فروٹ اینڈ کیرمل ڈپڈ چیزیں ہوتی ہیں. بچے کو پوٹیٹو چپس دیں مگر لو سالٹ والی کی عادت ڈالیں. پاپ کارن کھانا چاہتا ہے تو ان بٹرڈ کھائے. اگر چپس ہیں تو بیکڈ ہو. سویا کرسپی اچھی ہوتی ہیں. نیکسٹ ٹاپک کہ بچوں کے ساتھ کبھی باہر کھانا پڑتا ہے سفر میں، تو ایسے موقعوں پہ اوائڈ سوڈاز. یہ جو بیوریجز ہیں بچے کے لیے زیادہ نقصان دہ. اس کی وجہ یہ کہ ان کے اندر فاسفورک ایسڈ ڈالا جاتا ہے اور فاسفورک ایسڈ کو بانڈ بنانے کے لیے کیلشیم چاہیے. تو دودھ میں، غذا میں جتنا کیلشیم ہوتا ہے وہ فاسفورک ہی اس کو یوز کر لیتا ہے اور باڈی کے لیے کیلشیم نہیں بچتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کی بونز کمزور رہ جاتی ہیں. بلکہ اگر ڈائٹ میں کیلشیم نہیں ہوگا تو بچے کی بون سے کیلشیم لے کر وہ فاسفورک ایسڈ بانڈ بنائے گا. تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ویک کرنے والی بات ہے. پھر چکن نگٹس جو ہیں ان کو حد الوسع اوائڈ کریں کہ بہت انہیلدی پارٹس جو ہوتے ہیں چکن کے وہ انہوں نے اس میں ڈالے ہوتے ہیں. اس کو کرش کر کے ٹیسٹ تو بنا دیتے ہیں بٹ یو ڈو ناٹ نو کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو کبھی ہاتھ بھی مت لگائیں. فرائز کو سکپ کرنے کی کوشش کریں. البتہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کیرٹ دیں، کیوکمبر دیں، گریپس دیں، فروٹ سیلڈ دیں، تو یہ چیزیں اس کی ڈائٹ میں اندر وٹامن کو ایڈ کر دیتی ہیں. بچے اسپیگیٹیز بہت خوشی سے کھاتے ہیں، ویجیٹیبل خوشی سے کھاتے ہیں. البتہ میکرونی اور چیز یہ بچوں کو زیادہ دینا یہ نقصان دے سکتا ہے. بعض بچے کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر بچے کھانا چھوڑ دیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ان کا برین ان کو ہنگر سگنل نہیں دے رہا. ان کے پیٹ خالی بھی ہوتے ہیں مگر کچھ نہیں کھاتے اور ماں کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک سیرپ آپ لکھ لیجئے، اس کا نام ہے اسکاٹس، SCOTT. اگر 5 ml یہ بچے کو دن میں 1 مرتبہ دے دیا جائے تو یہ اس کے مائنڈ کو ہنگر موڈ میں لے آتا ہے اور وہ بچہ جو 1 لقمہ نہیں کھاتا تھا
وہ بڑے شوق سے بیٹھ کے فل ہو کے کھانا کھا لیتا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہے. اب آخری چیز کہ بچے کے اس پہلے 1-2 سال میں ماں کو کچھ چیزیں بھی یوز کرنی پڑتی ہیں. ان کو بیبی پروڈکٹس کہتے ہیں. اس کی بھی انفارمیشن لے لیجئے کہ جو پلاسٹک بوٹلز ہوتی ہیں جب اس میں ہم گرم گرم دودھ ڈالتے ہیں تو یہ ٹاکسین ریلیز کرتی ہیں اور یہ ٹاکسین بچے کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو جب بھی بچے کے لیے آپ کوئی بوٹل خریدیں تو وہ BPA فری بوٹل ہونی چاہیے. جسٹ آسک ون سنگل کوشچن کہ کیا یہ بوٹل BPA فری ہے؟ اگر ہو تو بہت اچھا. چنانچہ گلاس بوٹلز میں جو ایونٹ فلپس کی جو ہیں بوٹلز ہیں وہ BPA فری ہوتی ہیں. پلاسٹک فیڈنگ بوٹلز میں ایک ڈاکٹر براؤن کی نیچرل فلو بوٹل ملتی ہے. یہ بیبی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے چونکہ بیبی کو گیس پرابلم نہیں ہوتی. بچے کے سونے کے لیے آپ کو مختلف میٹرز ملیں گے لیکن تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ بچے کے لیے میموری فوم سب سے بیسٹ ہوتی ہے. جو مائیں اپنے بچوں کو میموری فوم پہ سلاتی ہیں عام طور پہ ان بچوں کے سر گول ہوتے ہیں. جو کسی اور فارم پہ سلائیں ان کے سر لمبے ہو جاتے ہیں تو ماں کو اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. تو سر کا پروپورشنلی راؤنڈ ہونا خوبصورتی ہے اور میموری فوم پر سلانے سے یہ چیز آسانی سے مل جاتی ہے. اگر بچے نے پیسیفائر لینا ہے چوسنی لینی ہے تو 6 منتھ میں جا کر اس کو دینی چاہیے مگر اس کو کہتے ہیں میم کرسٹل آرتھوڈونک. یہ جو آرتھوڈونک ہوتی ہے یہ دانت کو یعنی ڈی شیپ نہیں ہونے دیتی ورنہ بچے اگر منہ میں چوسنی زیادہ رکھیں تو ان کے ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ پراپرلی گرو ہونے کی بجائے اونچے ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے بدصورتی کا باعث بنتے ہیں. تو جب بھی کوئی چوسنی خریدیں تو آرتھوڈونک پیسیفائر کا نام ضرور یاد رکھیں. جو بیتھنگ ٹب ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن انفینٹ رائٹ ہائٹ بوٹل سینٹر جو ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے. ڈائپرز بچے کے لیے کوئی بھی یوز کیے جا سکتے ہیں مگر اسٹڈی بتاتی ہے کہ پیمپرز اور ہگیز ان لوگوں کی ریسرچ چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان کے جو پیمپرز ہوتے ہیں وہ بچے کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. اب اس وقت تک آپ کو بچے کی فزیکل گروتھ کے بارے میں 11 ونڈوز بتائی گئیں, بچے کی مینٹل گروتھ کے بارے میں 11 سٹیجز بتائی گئیں, بچے کے ڈیلیز کے بارے میں 5 ڈیلیز بتائے گئے. اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو اس کا مطلب کہ آپ کا بچہ بہت ہیلدی حالت میں بچپن سے نکل کر اب لڑکپن کی طرف چل پڑا اور آپ اپنی اسائنمنٹ کے اندر کامیاب ہو گئیں. ماں کو اپنے بچے پہ بہت توجہ دینی پڑتی ہے. خامن کو چاہیے کہ جب بیبی ہو تو وہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرے.